ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے بادشاہ، ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا دین سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اتنے میں عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی ہے، انہوں نے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے قرآن پاک پڑھائیے، مجھے قرآن پاک سکھائیے۔ انہیں معلوم نہیں پڑا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے چودھری لوگ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑا سا بل آ گیا کہ یہ کمزور صحابی، مجبور صحابی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے صحابی یہ ابھی آ گیا، ابھی نہ آتا تو اچھا تھا، کیونکہ ہم اللہ کا دین ان بڑے بڑے چودھری لوگ کو سکھلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تاکہ یہ بڑے بڑے چودھری اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ پھٹا پرانا پہنے ہوا کپڑا عبداللہ بن مکتوم آ گیا، اور انہوں نے ذوق میں ایک دفعہ یہی آواز لگائی، دو دفعہ آواز لگائی، تیسری دفعہ آواز لگائی۔ جب آواز لگاتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بل آ گیا کہ یہ کیوں آ گیا، یہ نہ آتا تو اچھا تھا۔ اتنے میں جب چہرے پہ ان کی بل آئی، اتنے میں جبریل امین آ گئے آسمان سے، اور آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے میرے محبوب آپ نے اس غریب کو، اس معذور کو جو پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہنتا ہے، آپ اس کے آنے پہ آپ کے چہرے پہ بل آ جاتا ہے، آپ ان بڑے بڑے چودھری کو چھوڑیں، آپ ان بڑے بڑے چودھری کو چھوڑیں، آپ اس پھٹے پرانے نبینا صحابی کو دیکھیں، آپ کو تو ہم نے غریبوں کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کو تو ہم نے غریب پرستی کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ یہ فکر کیوں کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مالدار لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اچھا ہے، اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ عبداللہ بن مکتوم کو چھوڑے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے والے کو سے آپ ان بڑے بڑے لوگ کو چھوڑیں، آپ عبداللہ بن مکتوم جو کہہ رہا ہے اس پہ متوجہ ہوں۔ ہم نے تو ان بڑے بڑے لوگوں کو بہت دولت دے رکھی ہے، ان لوگوں کو کیا دین دھرم کا کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ لوگ پچھم کی ہوا چلے تو پچھم کی طرف چلتے ہیں، پورب کی ہوا چلے تو پورب کی طرف چلتے ہیں، یہ بڑے بڑے دولت مند لوگ کو کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، ان لوگ کو تو بس جدھر کا رخ ہوا چلا ادھر کے چل دیے، جب سردی کا موسم تو سردی کے کپڑے پہن لیے، گرمی کا کپڑا موسم تو گرمی کا کپڑا پہن لیے، ان لوگ کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، ہم نے تو آپ کو غریبوں کے لیے پیدا کیا ہوں اور آپ غریب کی طرح متوجہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مکتوم صحابی، غریب صحابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ غریب کا کتنا بڑا عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیے کہ اے میرے محبوب ان دولت مند کو تو ہم کو اسلام دینا ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ان دولت مند کو تو ہم نے اسلام دینا ہی نہیں، یہ تو طرح طرح کے لباس بنا رکھے، سردی کے الگ، گرمی کے الگ، پچھم کا ہوا چلا تو پچھم کی طرف چل گئے، پورب کا ہوا چلا پورب، جدھر کا رخ چاہے ادھر پلٹ گئے ان دولت مند۔ تو اسلام تو غریبی میں پیدا ہوا، غریبی میں پلا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو آج ہم سائڈ کر دیے، اس لیے کیا ہے دین پہ چلنا ہم کو مشکل لگ رہا ہے۔ یہ آپ کی غلطی نہیں بلکہ ہماری غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا اور اس کے بعد ہم اس علم کو چھپا دیا، نہ خود بھی عمل کیا، اللہ لوگوں کو بتایا۔ آج کا دیکھیے ماحول وہی بن گیا ہے، کیا بھائی تو ہدایت پاگے فلانا، ہدایت پاگے فلانا، ہدایت پاگے، مگر دولت مندی نہیں چھوڑ رہے، وہ دولت کو چھپا نہیں رہے، دولت کو بچا نہیں رہے، وہ کیا دولت کو لے کر کے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہی سمجھتے ہیں کہ بھائی دین پہ چلنے کی دولت چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقے پہ نقل و حرکت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے نقش قدم پہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے نقش قدم پہ سارے صحابہ کرام اور صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کی فرما برداری کی اور اتباع کی۔ دین پہ چلنا بالکل آسان ہے،
آج ہم کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عملی نمونہ اپنی عملی زندگی کو دور کر دیے اور دولت کو لے کر کے دیندار بنے ہوئے ہیں اور دولت کو لے کر کے دنیا میں ہر جگہ پھیل رہے ہیں، تو اس کے لیے مشکل ہوا ہے، کوئی بھی بڑوں کا بات نہیں مان رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا ہے، آج دیکھیے تبلیغی جماعت اتنا اونچا کیوں جا رہی ہے، اتنا آگے کیوں بڑھی ہوئی، پورے دنیا میں ان کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس میں نبی کی ساری سنتیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ساری کے ساری نہیں، کچھ سنتیں لے کے چل رہے ہیں، سبھی کو ایک برابر لے کے چل رہے ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی جاہل نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے جس کو جیسا بنائے، سب لے کے برابر جماعتیں چل رہی ہے۔ جماعت کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے کے آ گئے۔ جماعت میں بھلے کوئی نہیں جائے مگر ہر آدمی بولتا ہے جماعت اچھے ہے۔ جماعت میں معمولی آدمی کو بھی جو ہے لوگ ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے میرے لیے دعا کیجیے، معمولی چیز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عملی نمونے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہت ہی اس میں پاور ہے۔ ہم نے 10 سال سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے تھے کہ یا اللہ میں جماعت میں جاؤں، مگر 10 سال کے بعد میں مجھے 2021 میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ تو 21 میں ہم نے 3 دن کے لیے گئے، ہم بہت بیزی رہتے، 3 دن بعد میں 40 دن، پھر بعد میں 4 مہینہ کیا۔ ہم تو پورا زندگی، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی واقعات اور زندگی ہمیں معلوم پڑا، تب سے ہم نے جو ہے بولا دولت سے نہیں کچھ ہوتا، ہم سارے دولت کو سائڈ کر کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ میری ساتھ مدد ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم سے امتحان نہ لے، اور اگر جو چیز بھی امتحان کرے تو اے اللہ اپنے مہربانی سے اس چیز کو بیڑا پار کر دے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو پار کیے، اے اللہ جس طرح سے سارے انبیاء علیہ السلام کو پار کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پار کیے، اے اللہ بزرگان دین رحمہ اللہ کو پار کر دیے۔ ہم لوگوں میں کسی میں کوئی صلاحیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، ہم لوگ بہت ہی کمزور ہیں، اے اللہ یہ تو تیری مہربانی ہوئی کہ ہمیں کیا سے کیا بنا دیا اور کہاں سے کہاں اٹھا کے لے کے چلے آئے۔ اگر ہم صرف انسان ہونے کا اگر شکریہ ادا کرے تو اے اللہ پوری زندگی بھی سجدے میں گر کر کے پڑے رہے تو اس چیز کو ادا نہ کر سکے، اور اس کے بعد تو اللہ اپنی محبوب کو دیا، ہمیں جوانی دی، ہمیں اے اللہ بیوی دیا، اولاد دیا، اے اللہ کاروبار دیا، ہم لوگوں کو کیا چیز نہیں ملا، سب کچھ ملا۔ اصل تو فکر ہمیں یہ چاہیے کہ اے اللہ آخرت بن جائے، کیونکہ عقل مند اور چالاک آدمی وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔